Muslims have been always very lucky for me. Okay. So Muslims have just been very, very important in my life, somehow or the other. They've always played a very important role in my life. تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ نعبد الا اللہ، ہم صرف ایک خدا کی عبادت۔ کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دھرم سمجھنے کے لیے ہمیں دھرم کے ماننے والوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اکثر دھرم کے ماننے والے یا مذہب کے ماننے والے خود نہیں جانتے ان کا دھرم یا ان کا مذہب کیا کہہ رہا ہے۔ سب سے اچھا اور سب سے بہترین طریقہ کوئی بھی دھرم یا مذہب کو جاننے کے لیے ہے کہ اس مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ اسی لیے اگر ہم ہندو دھرم کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں ہندو کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں تحقیق کرنا چاہیے ہندو دھرم کی کتابوں کا۔ اور سب سے اونچی، سب سے اہم ہندو دھرم کی کتاب ہے وید۔ یہ وید ہندو دھرم میں سب سے اہم کتاب ہے۔ اس کے بعد ہے اپنشد، پراناس، اتہاس، منوسمرتی، لیکن سب سے اہم ہے وید۔ اگر ہم مذہب اسلام کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں مسلمانوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں تحقیق کرنا چاہیے مذہب اسلام کی کتابوں کا۔ اور سب سے اہم کتاب مذہب اسلام میں ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید سب سے اہم کتاب ہے مذہب اسلام میں، اور اس کے بعد ہے صحیح حدیث۔ اس تقریر میں میں ان یکسانیت کا ذکر نہیں کروں گا جو عام ہندو اور عام مسلم جانتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دونوں مذاہب میں لکھا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، چوری نہیں کرنا چاہیے، ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے، غلط بات نہیں بولنا چاہیے، ایمانداری سے پیش آنا چاہیے۔ یہ چیزیں جو عام ہندو اور مسلمان جانتے ہیں، میں اس کا تذکرہ اس تقریر میں نہیں کروں گا۔ میں صرف ان یکسانیت کا ذکر کروں گا جو عام ہندو اور عام مسلم نہیں جانتے کہ یہ دونوں مذاہب میں موجود ہے، دونوں دھرموں میں موجود ہے۔ ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں یکسانیت جاننے کے پہلے ہم یہ جان لیں ہندو دھرم اور مذہب اسلام کی کیا معنی ہے۔ یہ لفظ ہندو یہ ایک جغرافیکل ڈیفینیشن ہے، جغرافیکل ڈیفینیشن ہے، علاقے کے اعتبار سے تعریف ہے۔ اور ہندو اسے کہتے ہیں وہ لوگوں کو جو انڈس ندی کے پاس رہتے ہیں یا سندھو ندی کے پاس رہتے ہیں۔ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہندو سب سے پہلی بار استعمال کیا تھا عربوں نے جب وہ ہندوستان آئے۔ کچھ ہسٹورینز یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لفظ پرشینز نے استعمال کیا تھا جب وہ ہندوستان میں آئے ہمالیہ کے اور سے۔ جب ہم انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس پڑھتے ہیں، اس انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہوا ہے جلد نمبر 6 حوالہ نمبر 699 میں کہ یہ لفظ ہندو کوئی بھی بھارتی کتاب میں موجود نہیں تھا جب تک مسلمان ہندوستان میں نہیں آئے۔ اور پنڈت جواہر لال نہرو کہتے ہیں اپنی کتاب میں دا ڈسکوری آف انڈیا صفحہ نمبر 74 اینڈ 75 میں کہ جب ہم تحقیق کرتے ہیں یہ لفظ ہندو سب سے پہلی بار ایک تانترک میں آتا ہے 8ویں صدی میں، اور سب سے پہلی بار جب استعمال کیا گیا اس کے معنی تھے لوگوں کے لیے، دھرم کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں کیا گیا، دھرم کے لیے استعمال حال ہی میں کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ لفظ ہندو ایک جغرافیکل ڈیفینیشن ہے، علاقائی اعتبار سے کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو لوگ سندھو ندی یا اندو ندی کے پاس رہتے ہیں۔ اس کا استعمال دھرم کے لیے حال ہی میں ہوا ہے۔ اب ہم سمجھیں گے ہندوازم یا ہندو دھرم کی معنی کیا ہے۔ یہ لفظ ہندوازم ہندو سے آتا ہے،
اور سب سے پہلی بار استعمال کیا تھا انگریزوں نے 19ویں صدی میں. اور ہندوازم یہ لفظ استعمال کیا تھا اس بھارت دیش میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے دھرموں کو بتانے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا تھا ہندوازم. اور جب ہم پڑھتے ہیں نیو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا، اس میں لکھا ہوا ہے جلد نمبر 20 میں حوالہ نمبر 581 میں کہ یہ لفظ ہندوازم سب سے پہلی بار استعمال کیا تھا برٹش رائٹرز نے. برٹش رائٹرز انگریز لیکھکوں نے استعمال کیا تھا ان لوگوں کے لیے جن کا دھرم ہندوستان میں اس بھارت میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے دھرموں کو، ان کے بلیفز کو، ان کے فیتھس کو، ان کے ریلیجنز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا تھا ہندوازم. اسی لیے ہندو پنڈت، ہندو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہندوازم یا ہندو دھرم ایک مس نوما ہے، یہ ایک غلط لفظ ہے. صحیح لفظ ہونا چاہیے سناتن دھرم یا ویدک دھرم، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ویدا میں مانتے ہیں. اور سوامی وویکانندا کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہندو غلط استعمال ہے، ہونا چاہیے ویدنتسٹ، کیونکہ سوامی وویکانندا کہتے ہیں کہ ہمیں ماننا چاہیے وید کو. اس لیے صحیح لفظ ہے ویدنتسٹ اور ویدک دھرم یا سناتن دھرم.